اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو پریوں کے عمل بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کے ساتھ پہلے وظائف شیئر کروں گی، وظائف جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال وظائف ہیں۔ الغفار، درگزر کرنے والا، اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے والا، بڑا بے نیاز، بلند و بالا۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ الغفار، اللہ پاک ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر کے ہماری غلطیوں کو درگزر کریں۔ آمین ثم آمین۔ جو شخص بعد نماز عصر روزانہ یا غفار پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک جب بھی اس کو موت ہوگی یا وہ وفات ڈالے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بخش دیں گے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں اس کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یا غفار، اللہ پاک سے آپ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک آپ کو بخش دے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، 5 وقت کا آپ کو نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ پری کامل شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس پری کا جو کمال ہے جب آپ کے پاس حاضر ہوگی تب ہی آپ اس کو دیکھ سکیں گے یا اس کے کمالات کو دیکھ سکیں گے۔ الغفار کی تسبیح پڑھنے والی بے نیاز نور کا پیکر کمال پری ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نرم دل پری ہے، بہت ہی پیاری اور بہت ہی چھوٹی پری ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو آپ کو اس کا طریقہ میں بتاؤں گی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کرو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ 21 دن کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی۔ آپ نے 21 دن تک روزے رکھنے ہیں اور تہجد کے وقت ہی چونسا ہے، کیونکہ دو چندی جمعرات کی جو تہجد ہوتی ہے تمام مخلوق خدا تہجد میں عبادت کر رہی ہوتی ہے، خاص کر یہ پری صدا الغفار کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، تو جب آپ ان کو بلائیں گے تو بہت جلدی آپ کے پاس یہ حاضر ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں خوشبو لازمن لگایا کریں، خوشبو جلایا کریں، اگربتی وغیرہ بھی لازمن استعمال کیا کریں۔ تو 40 دن کے پہلے میں نے آپ کو عمل بتائے، یہ 21 دن کا عمل ہے۔ دوران تہجد آپ نے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، حصار آپ قائم کریں گے، پرہیز جلالی جمالی 3 دن پہلے کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا پرہیز جلالی جمالی 3 دن پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جن سے نفرت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ اور پاکیزگی وضو کا ہونا لازمن ہے۔ ٹھیک ہے، لازمن آپ بدھ والے دن اپنی مکمل تیاری کر کے یہ عمل کریں گے۔ 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، 66,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے بعد آپ پڑھیں گے۔ 2 نفل پھر شکرانے کے پڑھ کے پری کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک اس پری کو حاضر کر دیں جس کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 سے 11 دنوں کے اندر اللہ کے حکم سے ضرور پری حاضر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہو تو بہت جلدی اللہ پاک کا کرم آپ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں غلطی ہوئی نہیں تو عمل کو دوبارہ سے شروع کر دیجیے گا، اپنی غلطی کو لازمن جانچیے گا، کیونکہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں پر آپ غلطی کریں۔ جب آپ نے اپنا من ہی نہیں مارا، جب آپ نے اپنے دل کو ہی نہ مارا تو پھر آپ کو میرا نہیں خیال کہ عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کو مار کے بڑے بڑے بزرگان دین جو ان سے ہیں جو بہت بلند و بالا ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مار کے، اپنے دل کو مار کے، اپنے نفس کو مار کے اللہ کی خاص باتیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا ایک نیا چینل جو مدرسہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا شروع ہو رہا ہے، وہ قرآنی لائبریری ہے جس میں آپ کے ساتھ ایسے نایاب واقعے شیئر کیے جائیں گے، ایسے نایاب بزرگان دین کے، نبی پاک کے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام نبیوں کے واقعے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی کاوشیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے نیاز واقعے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ ایک اسلامک لائبریری ہوگی، اس کا بھی لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور
آپ وہ چینل بھی سبسکرائب کر کے وہ چینل بھی دیکھیے گا. آپ کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کے، اب میں کہتی ہوں جو اس چینل کو دیکھے گا انشاءاللہ وہ بھی ولی بن جائے گا، اللہ کے حکم سے بزرگان دین بنے گا، ولی بنے گا. تو اس لیے اسی کاوش کی وجہ سے ہم نے یہ چینل بھی بنانا چاہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو قوت جو ہے ارادی اور مضبوطی دل کا مضبوط کس طرح کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، پری کے ساتھ آپ نے جو ہے شرائط لازماً طے کر لینی ہے. پری کے ساتھ شرائط بغیر طے کیے ہوئے کبھی بھی پری کو نہیں جانے دینا. جیسے پری حاضر ہو وہ آپ سے بولے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا، اب وہ آپ کو بلائے گی، لیکن جب تک عمل ختم نہیں ہوتا آپ نے اس سے بات نہیں کرنی. عمل ختم ہونے کے بعد سلام کیجئے گا، سلام کے بعد پھر آپ اپنی جو فرمائش ہے وہ پیش کر دیجئے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ضرور آنے کا طریقہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے بلائے جائے، کیسے حاضر کیا جائے. وہ آپ کو طریقہ ایک لفظ دے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور اپنے پاس کاغذ پہ لکھ کر سنبھال لیجئے گا. اور اگر اس نے کوئی لفظ بھی نہ دیا تو آپ صرف اور صرف 66 مرتبہ تنہائی میں جا کے جو ہے آپ پڑھیں گے الغفار، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اپنا وعدہ یاد رکھیے گا. میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں. یہی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آخرت میں آپ سب کی اللہ پاک بخشش کریں. آمین ثم آمین. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کمنٹس کریں، شیئر کریں. اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اجازت دیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چند جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں. خاص کر 9 چندی جمعرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں. اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آصر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر. 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے. وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے. کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور
اگربتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔